नाज़रीन आदाब, 26 फरवरी 2022 मुताबिक 24 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी फौज से क़यादत को हटाने की अपील की है। पुतिन की जानिब से ये बात ऐसे वक्त पर कही गई जब जद्दोजहद के दूसरे दिन यूक्रेन की फौज रूसी फौजियों से टक्कर लेने की कोशिश कर रही है। पुतिन ने यूक्रेन की फौज से मुल्क की मौजूदा हुकूमत को उखाड़ फेंकने की अपील की। उन्होंने यूक्रेन क़यादत को दहशतगर्द और नशा इस्तेमाल करने वालों और न्यू नाजियों का एक गिरोह बताया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के रहनुमा से मुज़ाकरे की अपील करने की ताज़ा तरीन कोशिश की है और कहा है कि वो यूक्रेन की गैर जानिबदारी पर बात करने के लिए तैयार हैं। रूस के सदारती दफ्तर क्रेमलिन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक रूसी सदर ने मिस्टर ज़ेलेंस्की की तजवीज़ पर गौर किया है। चीन की वज़ारत ख़ारिजा ने भी ये बताया कि मिस्टर पुतिन ने चीन के सदर शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत में कहा कि रूस यूक्रेन के साथ आला सतही मुज़ाकरे के लिए तैयार है। यूक्रेन में हिंदुस्तान के सिफारत खाने ने यूक्रेन में सभी हिंदुस्तानी शहरियों तलबा को गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बताया गया कि हुकूमत हिंद रोमानिया और हंगरी से उन्हें बाहर निकालने का रास्ता हमवार कर रही है। तकरीबन 40 हिंदुस्तानी मेडिकल तलबा का एक ग्रुप वहां से निकलने के लिए यूक्रेन पोलैंड सरहद की तरफ बढ़ रहा है। तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर जारी तनाज़े के दरमियान कर्नाटक हाई कोर्ट ने जुमे को इस मामले से मुतालिक तमाम अर्जियों की समाअत मुकम्मल कर ली है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने फुल बेंच ने अपना फैसला महफूज रख लिया है। तवक्को है कि हाई कोर्ट अगले हफ्ते के अवाइल में इस केस में अपना फैसला सुना सकता है। पसंद की शादी करने वाली लड़की की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र की बालिग लड़की को अपनी मर्जी से रहने और किसी से शादी करने का हक है। ये भी कहा कि अपनी मर्जी से लड़के के साथ जाने से अगवा का जुर्म नहीं बनता। इसके साथ ही अदालत ने लड़के के खिलाफ बाप की तरफ से बेटी को अगवा करने के इल्जाम में दर्ज FIR को कलअदम करार दे दिया। मुल्क में जारी मजहबी शिद्दत पसंदी और फिरक़ेवाराना बुनियाद पर अवाम को तकसीम करने के खतरनाक खेल की मजम्मत करते हुए जमीयतुल उलमा सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मजहबी शिद्दत पसंदी का ये जुनून मुल्क को तबाह कर देगा। अब वक्त आ गया है कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल और कॉलेज खोले जाए। ये बात उन्होंने जमीयतुल उलमा हिंद की मजलिस आमला की सदारत करते हुए कही। इस इजलास में मौलाना अरशद मदनी ने दस्तूर असासी के दफा 44 के तहत नए टर्म के सदर का ओहदा संभाला है। उत्तर प्रदेश के 5वें मरहले की इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो गई। तीसरे मरहले के तहत अवध और पूर्वांचल के 11 अजला की 61 सीटों पर 27 फरवरी को पोलिंग होगी। उनमें अयोध्या भी शामिल है, जहां राम मंदिर तामीर के मामले को बरसर इख्तिदार बीजेपी ने जोर शोर से उठाया है। इस मरहले में 693 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नए वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य, इलाहाबाद वेस्ट से काबीना वजीर सिद्धार्थ नाथ सिंह, इलाहाबाद साउथ से नंद गोपाल नंदी, प्रतापगढ़ की पट्टी सीट से मोती सिंह जैसे वज़रा की साख दांव पर लगी हुई है। अवधनामा में शाया जिले की खबरों के मुताबिक बरेली शहर में वाक़ई रीजनल पासपोर्ट दफ्तर के इलाकाई पासपोर्ट ऑफिसर मोहम्मद नसीम ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हफ्तावार तकरीबात को मजीद आगे बढ़ाते हुए शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर पैदल मार्च निकाला। ये पैदल मार्च शहर के शहीद पार्क से निकलकर डीला पीर चौराहे पर पहुंचा और वहां से वापस पासपोर्ट दफ्तर आकर इख्तिताम पजीर हुआ। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर मोहम्मद नसीम ने बताया कि यौम पासपोर्ट बेदारी के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें तलबा को पासपोर्ट की दरखास्त से मुतालिक मालूमात फराहम की जाएंगी। इस मौके पर 7 रोजा प्रोग्राम का इख्तिताम 27 फरवरी को सकाफती शाम के साथ होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मरकज बराए मुसलसल व बालिगान तालीम व तौसी 1976 से नाख्वादा बालिगों को इल्म व हुनर सिखाने और कम्युनिटी के लिए अपने तरबियती सरगर्मियों और असातिज़ा की काविशों को काविश ऑब्लिक प्रयास के उन्वान से एक किताब की शक्ल में शाया किया है, जिसका इजरा AMU वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने हाल ही में किया। वाइस चांसलर ने इस मौके पर कहा कि यह किताब दीगर लोगों को यह समझने की तरगीब देगी कि जब उन्हें सही हुनर और इल्म फराहम किया जाएगा तो वो भी नौजवान नस्ल की ताकतों को परवाज अता कर सकते हैं और वो आने वाली नस्लों पर असर अंदाज होंगे। आजमगढ़ के ताल्लुक से सियासी खबर है कि आज़ादी के बाद से अब तक जिले में 17 असेंबली इंतखाबात हो चुके हैं और अब तक 6 आज़ाद उम्मीदवार अपने बलबूते पर जीत चुके हैं। इस मरतबा 18वीं असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी अवाम में अपनी जबरदस्त मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब तक हुए 17 असेंबली इंतखाबात में ऐसा मौका 6 मरतबा आया है कि जब लोगों ने आज़ाद उम्मीदवार से ज्यादा पार्टी पर एतमाद जाहिर किया है और उसे फतह दिलाई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के भोजपुर थाने की पुलिस ने मेंथा
زلیخا آئل کے تاجر سے 22 لاکھ روپے کی لوٹ کے معاملے میں 6 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جس میں یو پی پولیس کا ایک سب انسپکٹر بھی شامل ہے۔ ان سے 18.5 لاکھ روپے برآمد کیے گئے ہیں۔ رقم لوٹنے والے شرپسندوں میں سب انسپکٹر کا ہاتھ تھا، اس کے ساتھ ہی وہ اس جرم کو انجام دینے کی سازش میں بھی ملوث تھا۔ پولیس نے تمام ملزمان کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد جیل بھیج دیا ہے۔ سب انسپکٹر کو معطل کر کے محکمہ جاتی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے پیش نظر بہرائچ کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ڈاکٹر دنیش چندر نے تمام سیکٹر مجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ پولنگ پارٹیاں محفوظ طریقے سے اور وقت پر اپنی منزلوں پر پہنچیں۔ ہر کوئی اس بات کو یقینی بنائے کہ کوئی بھی شخص موبائل فون کے ساتھ بوتھ میں داخل نہ ہو۔ پولنگ ایجنٹس کی غیر ضروری نقل و حرکت پر بھی مؤثر پابندیاں رکھی جائیں۔ ڈاکٹر چندرا نے سب کو ہدایت دی کہ کسی بھی شکایت کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شکایت موصول ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے ضروری کارروائی کرتے ہوئے ضرورت کے مطابق اعلیٰ حکام کے نوٹس میں بھی اسے لایا جائے۔ 23 فروری کے دن مسلمانوں کے تمام فرقوں اور مکاتب فکر کے افراد نے جوق در جوق گھروں سے نکل کر جس جوش اور جذبہ ایمانی کے ساتھ سماج میں نفرت پھیلانے والے عناصر اور ظالم و جابر حزب اقتدار کے خلاف ایک جٹ ہو کر ووٹ دیا، اس کے لیے تمام مسلمان مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مولانا ڈاکٹر کلب سبطین نوری نے ایک تحریری بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ 23 فروری کو جن جن علاقوں میں ووٹنگ ہوئی ہے وہاں امت مسلمہ نے عظیم الشان اتحاد اور وحدت اسلامی کا مظاہرہ کیا اور گٹھ بندھن کو ایک مشت ووٹ دیا ہے۔ خصوصاً شہر لکھنؤ کے مسلمانوں نے آپسی اتحاد اور یکجہتی کی ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کے ریاستی صدر سوتنتر دیو سنگھ نے کہا ہے کہ اتر پردیش کی یوگی حکومت صحیح معنوں میں کسانوں کی حقیقی خیر خواہ ہے اور اس نے گزشتہ 5 برسوں میں کسانوں کے مفاد میں کیے گئے کاموں سے یہ ثابت بھی کیا ہے۔ جمعے کو بستی اور سدھارتھ نگر میں بی جے پی امیدواروں کے حق میں انتخابی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سوتنتر دیو نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے تمام طبقوں کے لیے کام کیا ہے اور اسی لیے اسے تمام طبقات کی بھرپور حمایت بھی مل رہی ہے۔ یوگی حکومت نے غنڈوں مافیاؤں کو ختم کر کے ریاست کو خوف سے آزاد کرایا ہے۔ انہوں نے اکھلیش یادو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایس پی ذات پرست پارٹی ہے۔ سماجوادی پارٹی کی امیدوار پلوی پٹیل کے لیے ووٹ مانگنے پہنچی راجیہ سبھا کی رکن جیا بچن نے لوگوں سے جذباتی اپیل کی۔ انہوں نے امیتابھ بچن کا نام لیے بغیر کہا کہ گنگا کنارے والا جو چھوڑا ہے اس کی لاج رکھ لیجئے۔ انہوں نے خود کو یو پی کی بہو بھی بتایا۔ سی ایم یوگی پر طنز کرتے ہوئے جیا بچن نے کہا کہ جس نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا اس کو خاندان کے بارے میں کیا پتا ہوگا۔ جیا بچن کے ساتھ ڈمپل یادو نے بھی اجتماع سے خطاب کیا۔ انہوں نے بی جے پی پر نوجوانوں کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا اور کہا کہ 10 مارچ کے بعد بی جے پی کی گرمی کم ہو جائے گی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اور جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے آج اتر پردیش کے امیٹھی میں جمعے کے روز مشترکہ ریلی میں خطاب کرتے ہوئے مودی حکومت اور یوگی کی حکومت کی ناکامیاں گنوائیں اور ریاست کی ترقی کے لیے کانگریس امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ دونوں لیڈروں نے روزگار، مہنگائی، کسان اور خواتین کے جڑے ایشوز کو اٹھایا اور کہا کہ ان ایشوز کا حل مودی حکومت نہیں نکال سکتی، اس لیے ضروری ہے کہ کانگریس کو ووٹ دے کر ایک ذمہ دار حکومت تشکیل دینے میں مدد کی جائے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ سیاہ زرعی قوانین لانے کا مقصد فائدے کو کسانوں سے چھین کر ارب پتیوں کو دیا جانا تھا۔ پریاگ راج کی ہنڈیا اسمبلی حلقے میں ممبر پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے امیدوار پون تیواری اور پریاگ راج شہر شمالی سے امیدوار سنجیو مشرا کی حمایت میں روڈ شو کیا۔ اس دوران کثیر تعداد میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ سنجے سنگھ نے عوام سے بنیادی ضروریات کو سمجھنے اور ان کو پورا کرنے والی حکومت بنانے کے لیے عوام سے جھاڑو نشان پر بٹن دبانے کی اپیل کی۔ سنجے سنگھ نے کہا کہ ذات و مذہب کی سیاست سے عوام اب اوب چکی ہے اور وہ مدوں پر ووٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے بی جے پی پر حملہ بولتے ہوئے عوام کو بتایا کہ بی جے پی والوں کے دماغ پر اقتدار کا گھمنڈ حاوی ہو گیا ہے اور اس اسمبلی انتخابات میں عوام جھاڑو مار مار کر ان کا یہ اقتدار کا بھوت اتار دے گی۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ نیٹو رکن بنانے کی گارنٹی دینے والے اب خوفزدہ ہیں۔ صدر یوکرین نے مزید کہا کہ نیٹو رکن بنانے کی گارنٹی دینے والے خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس سے لڑنے کے لیے یوکرین کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ دوسری جانب بیلاروس کے راستے سے یوکرین میں داخل ہونے والی روسی فوج یوکرینی دارالحکومت کیو سے 20 میل کے فاصلے پر ہے۔ ڈان اخبار میں شائع ہوئی اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق پولیو ٹیموں کو افغانستان میں باغی گروپوں کی جانب سے مسلسل نشانہ بنائے جانے پر اقوام متحدہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ بے حس تشدد فوری طور پر بند ہونا اور ذمہ داروں کو تحقیقات کر کے انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا ضروری ہے۔ یہ حملے بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان جاوید حاضر نے اے ایف پی کو بتایا کہ ہم افغانستان میں 5 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو ویکسینیٹ اور ان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ افغانستان اور پاکستان دنیا کے 2 ایسے ممالک ہیں جہاں سے پولیو کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے۔ حالانکہ پاکستان میں گزشتہ ماہ تک تاریخ میں پہلی بار 1 سال تک پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے۔
اسرائیل کے حکام نے اعتراف کیا ہے کہ شام میں جنگ ختم ہو گئی ہے اور بشار الاسد ایک نئے شام کی جانب گامزن ہیں۔ رپورٹ کے مطابق شام پر عالمی جنگ کے 11 سال مکمل ہونے کے موقع پر عبرانی زبان کے اخبار نے شام کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ 2022 کے شروع ہونے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر شام میں جنگ کا خاتمہ بھی ہو گیا اور حالات بدل گئے ہیں اور شام کے صدر بشار اسد ایک نئے شام کی تعمیر کی جانب گامزن ہیں۔ واضح رہے کہ شام کا بحران 2011 میں سعودی عرب، امریکہ، اسرائیل اور اس کے بعد اتحادیوں کی حمایت اور مدد کے حامل داعش دہشت گرد گروہ کے حملے سے پیدا کیا گیا تھا اور اس کا مقصد علاقے کے توازن کو صہیونی حکومت کے حق میں تبدیل کرنا تھا۔ ممبئی پورٹ کے بورڈ کے چیئرمین اور IPGL کمپنی کے CEO نے کہا ہے کہ بھارت چابہار کے حوالے سے اپنے وعدے کا پابند ہے۔ یہ بات چابہار کے دورے پر آئے ہوئے بھارتی عہدیدار راجیو جلوتا نے جمعرات کے روز چابہار فری زون آرگنائزیشن کے سربراہ نصر اللہ ابراہیمی کے ساتھ ایک ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چابہار بندرگاہ کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد پر قائم رہیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کی مرکزی حکومت چابہار کو ایک اہم ٹرانزٹ بندرگاہ اور ایران CIS کے ممالک کے ساتھ سامان کے تبادلے کے لیے ایک ورکشاپس کے طور پر سمجھتی ہے۔ ابراہیمی نے بتایا کہ ہمارے پاس چابہار فری زون میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے قیام کے لیے اچھی صلاحیتیں ہیں، جن میں ٹیکس اور کسٹم کے شعبے میں 20 سال کی چھوٹ اور تجارتی تعلقات کی سہولتوں کی فراہمی شامل ہیں۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صوبہ معارب میں ایک اور امریکی ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے، جبکہ یمن کے رہائشی علاقوں پر سعودی عرب کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ المیسرہ ٹیلی ویژن کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے جمعے کے روز کئی بار صوبہ سعدہ اور حضرموت کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ یمن کے رہائشی علاقوں پر یہ حملے ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں جب یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ السری نے سعودی اتحاد کے ان دعووں کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے کہ یمنی فوج سول تنصیبات اور علاقوں کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ان دعووں کا مقصد یمن کے رہائشی علاقوں پر جارحیت کا جواز تلاش کرنا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔